وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اب یہ سارا ٹوٹل آ گیا جی، سارے معاشرے آ گئے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کی، جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی، وَالرَّسُولَ، اور میرے خاص رسول کی، میرے اس عظیم الشان رسول کی، فَأُولَئِكَ، تو یہ اطاعت کرنے والے لوگ، مَعَ الَّذِينَ، ساتھ ہوں گے ان کے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ انعام کر دیا ہے. بولیے، جن پر سیدھا راستہ اللہ نے، وہ جو دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کن پر تو نے انعام کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے بھائی تم میرے نبی کی اطاعت کرو تو پھر میں نے جن پر انعام کیا ہے، اللہ وہ کون ہے؟ من النبیین، وہ نبی ہیں، والصدیقین، اور وہ صدیق ہیں، والشہداء، اور وہ شہید ہیں، والصالحین، اور وہ اللہ کے نیک صالح بندے ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور کیا اچھے ساتھی ہیں، یعنی سب سے اچھے ساتھی یہ ہیں، نبی، صدیق، شہداء، صالحین. اب یہاں دو مسئلے سمجھ لیں جناب. نمبر 1 تو نبوت کا درجہ حضور پر ختم ہو گیا ہے، سلسلہ بھی حضور پر ختم، آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں. البتہ یہاں مرزا قادیانی نے یہ بکواس ضرور کی ہے، اس نے کہا کہ جناب حضور کی اطاعت سے بندہ نبیوں کے، صدیقوں کے درجے اور صالحین کے، شہداء کے درجوں پر پہنچ سکتا ہے. تو اس کی یہ فضول بات ہے. اب دیکھیے نا، ہمارے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ میری امت کے سچے تاجر یہ قیامت والے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھیں گے. سبحان اللہ. تو کیا جو تاجر حضور کی اطاعت کرے وہ نبی بھی بن سکتا ہے؟ نبی نہیں بن سکتا، نبی کے قدموں میں پہنچ سکتا ہے. تو حضور کا درجہ تو بند. پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ آیت نازل کب ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز ایک صحابی، پڑھیے رضی اللہ تعالی، اور وہ صحابی کون ہے جناب؟ حضرت ثوبان، سا کے ساتھ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ. یہ آئے اور سانس پھولا ہوا اور رنگت اڑی ہوئی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے خیال آیا، اس خیال نے میری دوڑیں لگوا دی. کیا؟ فرمایا جی وہ عرض کی یا رسول اللہ وہ قیامت والے دن آپ تو ہوں گے نبیوں کے درجے پر، ہم ہوں گے امت کے درجے پر، تو آپ کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ اور جنت میں بھی آپ اونچے نبیوں کے درجے پہ، ہم امت کے، تو یا رسول اللہ پھر آپ کا دیدار ہم کیسے کریں گے؟ اور اگر دیدار نہ ہو تو ہمیں تو جنت میں مزہ کوئی نہیں آئے گا. تو میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی فکر نہ کرو، تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہوگے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگے. اور اس وقت یہ آیت بھی نازل ہو گئی کہ تم تو کہتے ہو کہ حضور اوپر ہوں گے، ارے جو حضور کی اطاعت کرے گا وہ سارے نبیوں کے ساتھ ہوگا، صرف حضور کے ساتھ نہیں، باقی امتی جو جس نبی کی پیروی کرے اس کے ساتھ ہوگا، پر جو حضور کی پیروی کرے گا وہ سارے نبیوں کے ساتھ ہوگا. کیونکہ حضور جیسے ہمارے نبی ہیں ویسے وہ نبیوں کے بھی نبی ہیں، وہ رسولوں کے بھی رسول ہیں، اور ہمارے حضور کا غلام سارے صدیقین کے ساتھ ہوگا. اب نبیوں کے سردار مصطفیٰ ہے، صدیقوں کے سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور شہیدوں کے سردار سیدنا امیر حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق ہے، حضرت عثمان غنی ہے، حضرت علی المرتضیٰ ہے، اور حضرت امام حسن و حسین ہے، شہیدوں کے سردار. آگے آ گیا جی وہ صالحین، نیک لوگ وہ جو اللہ کی عبادت ایسے کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اب ایک حدیث سنیے ذرا، کہہ دیں سبحان اللہ. جنت میں حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بندہ تو حضور کے ساتھ درجے میں نہیں ہوگا، مگر حدیث آ رہی ہے موطا امام مالک میں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت اپنی کھڑکیوں میں سے اپنے سے اوپر والے جنتیوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم دنیا میں رہ کر ستاروں کو دیکھتے ہو. بولیے ستاروں کو. اور ایک اور بڑی کمال کی روایت آگے ذرا کہہ دو سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اوپر والے درجات میں رہنے والے وہ کبھی کبھی نیچے والوں کے پاس خود آ جایا کریں گے. بولیے کبھی کبھی ان کے پاس خود آ جائیں گے. حضرت کعب بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور نے فرمایا کہ مانگو, مجھ سے کیا مانگتے ہو, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے یہ چیز مل جائے گی, پر اعنی علی نفسک بکثرت السجود, یہ تمہارا مقصد تب حاصل ہوگا کہ کثرت سے سجدے کرتے رہنا. کثرت سے سجدے یعنی نمازیں وغیرہ مکمل ہے تو پھر جنت میں تم میرے ساتھ پہنچ جاؤ گے. مسند احمد میں ایک حدیث ہے, سبحان اللہ, ہوں تھوڑی مکی پئی ہے, گل بڑی کمال دی ہے. مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس بات کی شہادت دے چکا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور یہ کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, اور میں 5 وقت کا نمازی بھی بڑا پابندی سے ہوں, اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں, رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں. یہ سن کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مر جائے وہ انبیاء, صدیقین, شہداء کے ساتھ ہوگا, بشرطے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کر کے آئے. سبحان اللہ. بشرط یہ کہ اپنے ماں باپ کو راضی کر کے آئے. المرء مع من احب, فرمایا تم دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرو گے قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھو گے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور نے فرمایا نا المرء مع من احبا, کہتے ہیں کہ ہمیں اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی جتنی حضور کی اس بات سے خوشی ہوئی ہے. کیوں کہ ہم تو سب سے زیادہ محبت کرتے ہی ذات مصطفیٰ سے ہیں. ایک حدیث اور سناؤں جی. سبحان اللہ ہے, بڑی مزیدار, سبحان یقین کرو بڑی کمال دی حدیث ہے. ایک کالا سیاہ حبشی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آیا. طبرانی معجم کبیر میں یہ روایت ہے, اور راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ کالا شخص حاضر ہوا, عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہم سے حسن صورت میں اور حسن رنگ میں سب سے اعلیٰ ہے, نبوت و رسالت میں بھی سب سے اعلیٰ ہے. اب اگر میں بھی اس چیز پر ایمان لے آؤں جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں اور وہی عمل کروں جو آپ کرتے ہیں, تو کیا میں بھی جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گا؟ میں تو کاڑا حبشی غلام. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرور, تم اپنی حبشیانہ بدصورتی سے نہ گھبراؤ, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جنت ہے, میری جان ہے. جنت میں کالے رنگ کے حبشی سفید اور حسین ہو جائیں گے, اور 1000 سال کے سفر پر بھی ہوں گے تو ان کا حسن اللہ لوگوں کو دکھا دے گا. اور آگے سنیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہو اس کی فلاح اور نجات اللہ کے ذمے ہو جاتی ہے, اور جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 1,24,000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. اچھی آنکھوں نا سبحان اللہ. تھوڑی تو لوڈ شیڈنگ ہوئی پئی ہے, پھر کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ. یہ ہے بخاری شریف کی آخری حدیث. کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ حبیبتانی الی الرحمن. پھر سنیں, کلمتانی 2 کلمے ایسے ہیں, خفیفتانی علی اللسان جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں, ثقیلتانی فی المیزان پر وہ تمہارے عملے والے ترازو میں بڑے وزنی ہوں گے, حبیبتانی الی الرحمن, اور یہ دونوں کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں. کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.
یہ میں نے آپ کو بخاری شریف کی آخری حدیث سنا دی. تو 100 مرتبہ صبح پڑھ لے اور 100 مرتبہ پر جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے نا جی صرف پڑھ لے ذرا لے جی مبارک ہو آپ کو کہ آپ کے نامہ اعمال میں 1,24,000 نیکیاں لکھ دی گئی ہیں. یہ سن کر مجلس میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں نیکیوں کی اتنی سخاوت ہے تو ہم پھر کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں یا ہم پر کیسے عذاب آ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ قیامت میں بعض آدمی اپنا نیک عمل نیکیاں اتنی لے کر آئیں گے کہ اگر پہاڑ پر بھی رکھ دی جائے ان کی نیکیاں تو پہاڑ بھی ان کی نیکیوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے. لیکن اس کے مقابلے میں جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آتی ہیں اور موازنہ کیا جاتا ہے تو انسان کا عمل ان کے مقابلے میں ختم ہو جاتا ہے. یعنی جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تو یہ ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو اپنی رحمت عطا فرما دے. اسی حبشی کے سوال و جواب پر ہی سورہ دہر کی یہ آیت نازل ہوئی کہ حل اتا علی الانسانی حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. تو حبشی نے حیرت سے سوال کیا یا رسول اللہ میری آنکھیں بھی ان نعمتوں کو دیکھیں گی جن کو آپ کی مبارک آنکھیں دیکھ رہی ہیں، دیکھیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرور. یہ سن کر حبشی نو مسلم نے رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ روتے روتے اس کی جان نکل گئی. خوشی سے روتے روتے اس کی جان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کی تجہیز اور تکفین مکمل فرمائی. تو بھائی ایک تو یہ بات ہو گئی. آج کے درس میں یہ جو پہلی بات آئی تھی کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب